الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج قربانی حصے کے مسائل سے متعلق پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم قربانی کے فضائل، ان کے احکام اور مسائل پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی انشاءاللہ العزیز قربانی کے دیگر مسائل کے بارے میں جو ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اس سے قبل کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا سکے، آپ کی جناب میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہماری ان ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے، کیوں کہ یہ اسلام سے، مذہب سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں اصلاحی گفتگو کی جاتی ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں ہر گھر تک جو ہے وہ پہنچ سکیں، عام ہو سکیں۔ تو ہماری ان ویڈیوز کو پورا دیکھا کیجئے تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور آپ بھی جو ہے بہتر طریقے سے ان دین کے امور کو انجام دے سکیں۔ آئیے آج کا باقاعدہ طور پر جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس مسئلے پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ بات کرنی ہے کہ وہ کون سے عیب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو قربانی والے جانور ہیں وہ قربانی سے جو ہے وہ ان پر جائز نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سے عیب ہوتے ہیں، ان پہ متعلق بات کریں گے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو جانور خرید کے لا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ان میں کچھ ایسے عیوب ہوں کہ ہم نہیں جانتے ہوں اور ہم لے آئیں، اور وہ اس کی وجہ سے، ان عیوب کی وجہ سے ہماری یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ تو وہ کون سے عیوب ہیں، آئیے ہم جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو جانور لے رہے ہیں وہ ایسا پاگل جانور تو نہیں ہے کہ جو چراتا نہ ہو، جو چرتا نہ ہو، یعنی اتنا جو چرتا نہ ہو، یعنی کہ آپ اس کو اگر چرنے کے لیے چھوڑیں تو وہ اتنا اس کو جو ہے وہ پاگل ہو، اس کا دماغ نہ ہو کہ اس کو چرنے کی بھی سینس نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اتنا کمزور اور جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز تک نہ ہو۔ اس کا جو ہے ہمیں کیسے اس کی علامت پتہ چلے گی کہ وہ جانور اتنا دبلا پتلا ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کہ وہ صحیح طور پر اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ تو یہ بھی اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا کمزور تو نہیں ہے۔ اور تیسرا ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اندھا جانور تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یا پھر ایسا بیمار جانور ہو کہ جس کی بیماری جو ہے وہ ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے اپنا جو چارہ ہے، کھانا ہے، وہ نہ کھا سکے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام، انسان بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی جب بیماری زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو بھی بھوک نہیں لگتی، وہ بھی نہیں کھا پاتے، ان کی جو ہے ان کو بھی دشواری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو جانور ہوتے ہیں جب وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں، ان کو بھی کھانا پینا وہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں، نہیں کھاتے۔ تو ایسا جانور بھی دیکھنا پڑے گا کہ اتنا بیمار بھی نہ ہو، جو چرتا نہ ہو، یعنی کھانا پینا بھی اس نے چھوڑ دیا ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک چیز، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، لنگڑے سے مراد ایسا جانور ہو کہ جو اپنی قربان گاہ تک چل کر نہ آ سکے، ایسا لنگڑا جانور، اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکے گی۔ یعنی کہ ہم ایسا جانور بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس کی پیدائشی کان نہ ہو، ایک یا دو، اور جو ہے ایسا اگر جانور ہوگا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا وحشی جانور کہ جو پالتو نہیں ہے، وحشی جانور جیسے نیل گائیں اور جو ہے جنگلی جو ہے بکرے وغیرہ، ان جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا ناظرین کرام، ایسا جانور بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس میں جانور میں جو ہے دو خصوصیات ہوں، یعنی نر اور مادہ، جس کو ہم خنثی کہتے ہیں۔ ایسا جانور بھی اگر ہوگا تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوں گی۔ اچھا ناظرین کرام، ایسا جانور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور لوگ لیتے ہیں اور ان کو کھانا پاکیزہ نہیں کھلاتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جگہ جگہ منہ مارتے ہیں کچرے میں، ادھر ادھر۔ بہت سے آپ کو جانور نظر آتے ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں کہ جو کچرے میں سے کچرا چن چن کے کھاتے ہوں گے۔ تو ایسا جانور جو جلالہ یعنی کہ غلیظ غذا کھاتا ہوگا، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
پھر ناظرین کرام ایک چیز اور آپ نے دیکھنی ہے کہ جس ایسا جانور کہ جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، جس کی جو ہے کان، دم یا چکتی ایک تہائی سے زیادہ اگر کٹی ہوگی، ایک تہائی یا اس سے زیادہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تہائی مطلب کہ کسی بھی عضو کو آپ اس کی جب ایک عضو کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اگر اس کا ایک حصے کے برابر کٹی ہوگی، اس سے زیادہ کٹی ہوگی تو وہ اور ایک تہائی کہلاتی ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی شرع میں جائز نہیں ہے، ہم لوگ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام اسی طرح بکری دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں اور گائے بھینس میں 4 تھن ہوتے ہیں، تو ایسی بکری کہ جس کا ایک تھن جو ہے وہ سوکھا ہوا ہو، جس میں خشک ہوا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے میں اگر ایک تھن سوکھا ہوا ہے، 3 ٹھیک ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن 4 میں سے اگر 2 سوکھے ہوئے ہیں تو اس گائے کی بھی یا اس بھینس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گئے جن کی قربانی ناظرین کرام جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر جو ہے جڑ سمیت وہ سینگ ٹوٹے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر تھوڑے سے ٹوٹے ہیں، جڑ ابھی سلامت ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جانور تھے جن کے سینگوں کے بارے میں مسائل یقین ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح قربانی کرتے وقت جانور اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور اس اچھلنے اور کودنے میں اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے، کہیں لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ قربان کر دیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور ایسا جانور کہ دوران قربانی اچھلنے کودنے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے لیکن فوراً ہی ہاتھ آ جاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتے ہیں تو اپنی قربانی کو خود جو ہے ذبح کریں۔ خود ذبح کرنے کی بڑی فضیلت ہے ناظرین کرام، کوشش کیا کیجیے کہ خود ذبح کر سکے، یہ بہت اچھی جو ہے یہ اس کی فضیلت ہے۔ قربانی اگر ناظرین کرام بہت سی ایسی جو ہیں مادہ قربانیاں ہوتی ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، کہ جب وہ ان کو خریدتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو حمل سے ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ان کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ وہ بچہ ذبح ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ذبح کر دیں اور اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ کو کراہت آ رہی ہے کہ نہیں اس کا گوشت کیسے کھائیں گے، کیسے ذبح کر دیں گے، تو آپ کے اوپر حلال نہیں ہے۔ اس جانور کو یا تو اگر ذبح کر دیا تو اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یا اس جانور کو صدقہ کر دیں، اس سے کسی قسم کا کوئی آپ نفع فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اگر اس صورت میں کہ جب کسی جانور کی پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکل آئے۔ اگر یہ تو زندہ بچہ تھا، اور اگر کوئی ایسا بچہ نکلتا ہے جو مردہ ہے، جو مرا ہوا ہے، تو اس کو آپ پھینک دیں۔ اس مرے ہوئے بچے کی ماں جس کو آپ نے ذبح کیا ہے، اس کا گوشت جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام یہ اور بھی جو ہے بہت سے مسائل ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے ذبح جو ہے آپ اگر خود ذبح کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو پھر چھری پر ہاتھ جو ہے رکھ دیا تو دونوں جو ہیں دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں کے لیے، یعنی کہ اس طرح کہ آپ خود ذبح کریں تو آپ نے ذبح کرتے وقت جو ہے آپ کا جو چھری چلائیں گے تو آپ نے جو ہے بآواز بلند اتنی آواز سے کہ آپ خود سن سکیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چلانی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بعض اوقات بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ قصائی کے ساتھ ہاتھ پھیرواتے ہیں، تو اس صورت میں قصائی اور آپ دونوں جتنے بھی ہاتھ اس چھری پر ہیں، جو چھری اس کے ذبیحہ کے گلے پر چل رہی ہے ذبح کے دوران، تو ان دونوں پر لازم ہے کہ ان دونوں نے بسم اللہ اللہ اکبر بآواز بلند کہنا ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہیں کہی تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ناظرین کرام یہ وہ عیب ہے کہ جن کے پائے جانے کی صورت میں قربانی ہماری نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ عیب جو ہے وہ گنوائے، کوشش کیجئے گا کہ اس قسم کے عیب اگر کسی کے پاس سامنے ہیں جانور میں تو ان جانوروں کی قربانی نہ کریں۔ اور اگر جو لوگ ہمارے جانور ابھی جنہوں نے لینے ہیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ ان عیوب کو اچھی طرح پڑھ کر جائیں، اچھی طرح اس کو لکھ لیں، ان عیوب کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کا جانور خریدیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے جو قربانی کے جانور خرید دیے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی لینے کی نیت کر رہے ہیں، لینے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آخر میں انہی کلمات کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گا کہ میرا نہیں بلکہ آپ کو اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔